الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے واجب القدر واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اس پر حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھے آج کی اس بزم میں جس موضوع پر لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صحابہ کرام معیار حق، کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے پوری مخلوق میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے چنا تھا۔ وہ انبیاء اکرام کے بعد پوری کائنات کے بہترین انسان تھے، ان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا، اپنے کنبے اپنی برادری کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر قربان کر دیا۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی شان پوچھی تو قرآن کریم نے مجھے بتلایا کہ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسق و فجور اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ یہاں رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی تعریف کی ہے۔ اب آگے رب کائنات نے اپنا انداز بدلا، اپنا سمجھانے کا طریقہ بدلا، اپنے الفاظ بدلے۔ پہلے انہیں خطاب تھا کہ تم ایسے ہو، اب مجھے اور آپ کو بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، یہی رشد و ہدایت کے علمدار ہیں، یہی حسن و وفا کے پیکر ہیں، یہی جرت بہادری کے نشاں ہیں۔ ایک اور جگہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کہ تقوی کو ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ کیوں لازم کر دیا؟ اس لیے کہ تقوی معیار ایمان ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کہ تقوی معیار ایمان ہے۔ ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے ملزوم۔ لازم وہ جس کو کبھی بھی ملزوم سے جدا نہ کیا جا سکے، جیسے آگ ملزوم اور حرارت لازم، جیسے پھول ملزوم اور خوشبو لازم،
حضرات گرامی یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ ہو لیکن اس کی حرارت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھول ہو لیکن اس کی خوشبو نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج ہو لیکن اس کی روشنی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ برف ہو لیکن اس کی ٹھنڈک نہ ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں کہوں گا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کرام ہوں اور متقی نہ ہوں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ کہ تقویٰ کو ان کے ساتھ لازم کر دیا، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے وہ۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی گئی، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کفار سے کہا کہ کیا تم اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہو کہ آپ نے فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو اس وقت کفار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس وقت بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرات گرامی، یہ تھے صحابہ اکرام۔ اگر اب اس اعلان کے بعد بھی کوئی بدبخت صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخی کرے اور کہے نعوذ باللہ کہ صحابہ اکرام تو بے ایمان تھے، صحابہ اکرام تو خائن تھے، صحابہ اکرام تو منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خود تو قرآن کریم کا منکر ہو سکتا ہے، منافق خائن ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نہیں ہو سکتے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ صحابہ اکرام کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، صحابہ اکرام کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔